وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فهو خير له عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما هر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ اور جب بوّأْنَا ہم نے ٹھیک کر دی ابراہیم کے لیے مکان البیت خانہ کعبہ کی جگہ ان کے لا تشرک نہ شریک کرنا بھی میرے ساتھ شیئاً کسی شے وطہر اور پاک رکھنا بیتی ہے میرا گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والقائمین اور قیام کرنے والے والرکع اور رکوع کرنے والے السجود سجدہ کرنے والے. اور جب ٹھیک کر دی ہم نے ابراہیم کو جگہ اس گھر کی کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے واسطے اور کھڑے رہنے والوں کے اور رکوع و سجدہ والوں کے. کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کی جگہ پہلے سے بزرگ تھی پھر مدتوں کے بعد نشان نہ رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیت اللہ تعمیر کرو. اس معظم جگہ کا نشان دکھلایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ تعمیر کیا. تنبیہ مسجد حرام کا ذکر پہلے آیا تھا. اس کی مناسبت سے کعبہ کی بنا کا حال اور اس کے متعلق بعض احکام دور تک بیان کیے گئے ہیں. یعنی اس گھر کی بنیاد خالص توحید پر رکھو. کوئی شخص جہاں آ کر اللہ کی عبادت کے سوا کوئی مشرکانہ رسوم نہ بجا لائے. کفار مکہ نے اس پر ایسا عمل کیا کہ وہاں 360 بت لا کر کھڑے کر دیے الیاذ باللہ جن کی گندگی سے ہمیشہ کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے گھر کو پاک کیا. فللہ الحمد والمن یعنی خالص انہی لوگوں کے لیے رہے اور سب سے پاک کیا جائے. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں پہلی امتوں میں رکوع نہ تھا. یہ خاص اسی امت محمدیہ کی نماز میں ہے. تو خبر دی کہ آگے لوگ ہوں گے اس کے عبادت کرنے والے. وفیہ نظر فتأمل وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وَأَذِّن اور اعلان کر دو فِي النَّاسِ لوگوں میں بالحج حج کا یاتوکا وہ تیرے پاس آئیں رجالًا پیدل وعلیٰ اور پر کل ضامر ہر دبلی اونٹنی یاتین وہ آتی ہیں من سے کل فجٍ ہر راستہ عمیق دور دراز. اور پکار دے لوگوں کو حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کر اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آئیں راہوں دور سے. جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے. حج کو آؤ. حق تعالیٰ نے یہ آواز ہر طرف ہر ایک روح کو پہنچا دی بلا تشبیہ. جیسے آج کل ہم امریکہ یا ہندوستان میں بیٹھ کر لندن کی آوازیں سن لیتے ہیں جس کے لیے حج مقدر تھا. اس کی روح نے لبیک کہا. وہی شوق کی دبی ہوئی چنگاری ہے کہ ہزاروں آدمی یا پیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور بہت سی اتنی دور سے سوار ہو کر آتے ہیں کہ چلتے چلتے اونٹنیاں تھک جاتی ہیں اور دبلی ہو جاتی ہیں. بلکہ عموماً حاجیوں کو عمدہ سانڈنیاں کہاں ملتی ہیں. انہی سوکھے دبلے اونٹوں پر منزلیں قطع کرتے ہیں. یہ گویا اس دعا کی مقبولیت کا اثر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ سورۃ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 34. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. لِيَشْهَدُوا تاکہ وہ موجود ہوں منافع فائدوں کی جگہ لہم اپنے وَيَذْكُرُوا و یاد کر لیں اسم اللہ اللہ کا نام فی میں ایام معلومات جانے پہچانے مقرر دن اعلیٰ پر ما جو رزقہم ہم نے انہیں دیا من سے بہیمت چپائے الانعام مویشی. فکلوا پس تم کھاؤ منہا اس سے وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ البائس بدحال الفقیر محتاج تاکہ پہنچے اپنے فائدے کی جگہوں پر. اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن جو معلوم ہے ذبح پر چپائیوں مواشی کی جو اللہ نے دیے ہیں ان کو سو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ برے حال کے محتاج کو. اصل مقصد تو دینی و اخروی فوائد کی تفصیل ہے مثلاً حج عمرہ اور دوسری عبادات کے ذریعے حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور روحانی ترقیات کے بلند مقامات پر فائز ہونا. لیکن اس عظیم الشان اجتماع کے ضمن میں بہت سی سیاسی مدنی اور اقتصادی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. کمال یخفا ایام معلومات سے بعض کے نزدیک ذی الحجہ کا
کا پہلا اشرا اور بعض کے نزدیک 3 دن قربانی کے مراد ہیں۔ بہرحال ان ایام میں ذکر اللہ کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اسی ذکر کے تحت میں خصوصیت کے ساتھ یہ بھی داخل ہے کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ ان دنوں میں بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ بعض کفار کا خیال تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہ کھانا چاہیے، اس کی اصلاح فرما دی کہ شوق سے کھاؤ، دوستوں کو دو اور مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، ثم پھر لیقضوا چاہیے کہ دور کریں تفثهم اپنا میل کچیل، ولیوفوا اور پوری کریں نذورهم اپنی نظریں، ولیطوفوا اور طواف کریں بالبیت العتیق قدیم گھر، پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا جہاں سے لبیک شروع کرتے ہیں۔ حجامت نہیں بنواتے، ناخن نہیں لیتے، بالوں میں تیل نہیں ڈالتے، بدن پر میل اور گرد و غبار چڑھ جاتا ہے، زیادہ مل ڈل کر غسل نہیں کرتے، ایک عجیب اشکانہ استانہ حالت ہوتی ہے۔ اب 10ویں تاریخ کو سب قصہ تمام کرتے ہیں، حجامت بنوا کر غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر طواف زیارت کو جاتے ہیں۔ جس کو ذبح کرنا ہو اس پہلے ذبح کر لیتا ہے اور اپنی منتیں پوری کرنے سے یہ مراد ہے کہ اپنی مرادوں کے واسطے جو منتیں مانی ہوں ادا کریں۔ اصل منت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ بعض کے نزدیک نذور کے لفظ سے مناسک حج یا واجبات حج مراد ہیں اور یہی اقرب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ تنبیہ: عتیق کے معنی قدیم پرانے کے ہیں اور بعض کے نزدیک بیت عتیق اس لیے کہا کہ اس گھر کو برباد کرنے کے گھر سے جو طاقت اٹھے گی حق تعالیٰ اس کو کامیاب نہ ہونے دے گا تاکہ خود اس کا اٹھا لینا منظور ہو۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ ذالک یہ ومن اور جو یعظم تعظیم کرے حرمات اللہ شعائر اللہ کی نشانیاں فهو پس وہ خیر بہتر لہو اس کے لیے عند ربی اس کے رب کے نزدیک واحلت اور حلال قرار دیے گئے لکم تمہارے لیے الانعام مویشی اللہ سوا ما یتلی جو پڑھ دیے گئے علیکم تم پر تم کو فاجتنبوا پس تم بچو الرجس گندگی من سے بہت جمع وجتنبوا اور بچو قول بات زور جھوٹی۔ یہ سن چکے ہو جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی سو بہتر ہے اس کے لیے اپنے رب کے پاس اور حلال ہیں تم کو چھپائے مگر جو تم کو سناتے ہیں سو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے اور بچتے رہو جھوٹی بات سے، یعنی حرام چیزوں کو بھاری سمجھ کر چھوڑ دینا یا اللہ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے ان کا ادب و تعظیم کرنا قائم رکھنا بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے جس کا انجام نہایت اچھا ہوگا۔ محترم چیزوں میں قربانی کا جانور بیت اللہ صفا مروہ منع عرفات مسجدیں قرآن بلکہ تمام احکام الہی آ جاتے ہیں۔ خصوصیت یہ یہاں مسجد حرام اور ہدی کے جانور کی تعظیم پر زور دینا ہے کہ خدائے واحد کے پرستاروں کو وہاں آنے سے نہ روکیں، نہ قربانی کے آئے ہوئے جانوروں کو واپس جانے پر مجبور کریں بلکہ قیمتی اور موٹے تازے جانور قربان کریں، یعنی ان کے ذبح کرنے کا حکم تعظیم حرمات اللہ کے خلاف نہیں، کیونکہ جس مالک نے ایک چیز کی حرمت بتلائی تھی اس کی اجازت سے اور اسی کے نام پر وہ قربان کی جاتی ہے، یعنی جن جانوروں کا حرام ہونا وقتاً فوقتاً تم کو سنایا جاتا رہا ہے جیسا کہ سورہ انعام میں تفصیلاً گزر چکا وہ حلال نہیں، یعنی جانور اللہ کی مخلوق و مملوک ہیں، اس کی اجازت سے اسی کے نام پر ذبح کیے جا سکتے ہیں اور اسی کے کعبہ کے نیاز ہو سکتے ہیں۔ جو جانور کسی بت یا دیوی دیوتا کے استحان پر ذبح کیا گیا ہو وہ مردار ہوا۔ ایسی شرکیات اور گندے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ جھوٹی بات زبان سے نکالنا، جھوٹی شہادت دینا، اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور کو غیر اللہ کے نامزد کر کے ذبح کرنا، کسی چیز کو بلا دلیل شرعی حلال و حرام کہنا سب قول الزور میں داخل ہے۔ قول الزور کی برائی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو یہاں شرک کے ساتھ ذکر فرمایا اور دوسری جگہ ارشاد ہوا ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 4 آیت نمبر 33۔ احادیث میں بڑی تاکید و تشدید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین به ومن یشرک باللہ فکأنما حر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق۔ خنفاء للہ اللہ کے لیے یکر ہو کا غیر نہ مشرکین مشرک شریک کرنے والے بھی اس کے ساتھ ومن ہو جو یشرک شریک کرے گا باللہ اللہ کا فکأنما تو گویا ہر وہ گرا من السماء آسمان سے فتخطفه پس اسے اچک لے جاتے ہیں الطیر پرندے او یا تہوی پھینک دیتی ہے بھی اس کو الریح ہوا فی میں مکان کسی جگہ صحیح دور دراز ایک اللہ کی طرف کی ہو کر نہ کہ اس کے ساتھ شریک بنا کر اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے پھر
چکتے ہوئے اس کو اڑنے والے مردار خوار یا جا ڈالا اس کو ہوا نے کسی دوسرے مکان میں، یعنی ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے ہو کر رہو۔ تمہارے تمام افعال دنیا ونیات بالکلیہ بلا شرکت غیر حالت خدا کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ شرک کی مثال بیان فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ توحید نہایت اعلیٰ اور بلند مقام ہے۔ اس کو چھوڑ کر جب آدمی کسی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے تو خود اپنے کو ذلیل کرتا ہے اور آسمان توحید کی بلندی سے پستی کی طرف گراتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر اونچے سے گر کر زندہ بچ نہیں سکتا۔ اب یا تو احوا و افکار ردیہ کے مردار ہوار جانور چاروں طرف سے اس کی بوٹیاں نوچ کر کھائیں گے، یا شیطان لعین ایک تیز ہوا کے جھکڑ کی طرح اس کو اڑا لے جائے گا اور ایسے گہرے کھڈے میں پھینکے گا جہاں کوئی ہڈی پسلی نظر نہ آئے۔ یا یوں کہو کہ مثال میں دو قسم کے مشرکوں کا الگ الگ حال بیان ہوا ہے۔ جو مشرک اپنے شرک میں پوری طرح پکا نہیں مذبذب ہے، کبھی ایک طرف جھک جاتا ہے کبھی دوسری طرف، وہ فتخطف الطیر کا، اور جو مشرک اپنے شرک میں پوری طرح پکا اٹل ہو وہ تہوی بہ الریح فی مکان صحیح کا مصداق ہے۔ یا تخطف الطیر سے مراد لوگوں کے ہاتھ مارا جانا اور تہوی بہ الریح فی مکان صحیح سے طبی موت مرنا مراد ہو۔ اکثر مفسرین نے وجہ تشبیہ کے بیان میں اسی طرح کے احتمالات ذکر کیے ہیں، لیکن حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس کی نیت ایک اللہ پر ہے وہ قائم ہے، اور جہاں نیت بہت طرف کی گئی وہ سب اس کو پریشان کر کے راہ میں سے اچک لیں گے یا سب سے منکر ہو کر دہری ہو جائے گا۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، ذالک یہ ومن اور جو یعظم تعظیم کرے گا شعائر اللہ شعائر اللہ کا شعائر اللہ فإنہا تو بے شک یہ من سے تقوی پرہیزگاری القلوب جمع قلب۔ یہ سن چکے ہو جو کوئی ادب رکھے اللہ کی نام لگی چیزوں کا سو وہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے، یعنی شعائر اللہ کی تعظیم شرک میں داخل نہیں۔ جس کے دل میں پرہیزگاری کا مضمون اور خدائے واحد کا ڈر ہوگا وہ اس کے نام لگی چیزوں کا ادب ضرور کرے گا۔ یہ ادب کرنا شرک نہیں بلکہ عین توحید کے اثار میں سے ہے کہ خدا کا عاشق ہر اس چیز کی قدر کرتا ہے جو بالخصوص اس کی طرف منسوب ہو جائے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلها الی البیت العتیق، لکم تمہارے لیے فیہا اس میں منافع جمع نفع فائدے، الی تک اجل مسمی ایک مدت مقرر، ثم پھر محلها ان کے پہنچنے کا مقام، الی تک البیت العتیق بیت قدیم بیت اللہ تمہارے واسطے چھپاؤں میں فائدے ہیں ایک مقرر وعدہ تک، پھر ان کو پہنچنا اس قدیم گھر تک۔ قدیم گھر بیت اللہ شریف ہے اور یہاں شاید توسن سارا حرم مراد ہے، یعنی اونٹ گائے بکری وغیرہ سے تم بہت فوائد حاصل کر سکتے ہو، مثلا سواری کرو، دودھ پیو، نسل چلاؤ، اون وغیرہ کو کام میں لاؤ، مگر یہ اس وقت کہ ان کو ہادی نہ بناؤ۔ ہادی بننے کے بعد اس قسم کا انتفاع بدون شدید ترین ضرورت کے نہیں کر سکتے۔ اب تو اس کا عظیم الشان اخروی فائدہ یہ ہی ہے کہ کعبہ کے پاس لے جا کر خدا تعالیٰ کے نام پر قربان کر دو۔